ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں کامل تر ایمان والا وہ شخص ہے جو بہترین اخلاق کا حامل ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو، لیکن دین کے معاملے میں سخت ہو۔ اس سے یہ مطلب آتا ہے کہ اگر عورت نماز نہیں پڑھتی اور مطلب قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتی تو جو دین کے احکام ہیں ان کے معاملات میں اپنے اہل و عیال پر سختی کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے مزاج کی سختی کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بچوں کی طرح رہے اور جب بھی مردانہ ضرورت پیش آئے تو مرد بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے مردوں میں سب سے زیادہ بہتر مرد وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اسی طرح مہربانی سے پیش آتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کے ساتھ۔ ایسے مرد کے لیے ہر دن رات میں صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے 100 آدمیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شور اپنی عورت کے بدن میں عطر ملتا ہے، لگاتا ہے، تو جب تک اس کے بدن میں خوشبو رہتی ہے 100 فرشتے شور کے حق میں عبادت لکھتے رہتے ہیں، اور اگر عورت اپنی کمائی سے اپنے آپ کو عطر لگائے تو صرف اسی کو ثواب ملتا ہے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ گفٹ، خواتین کو جو ہے وہ گفٹ دینے کا جو ہے وہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک جو ہے وہ عورت حضرت عمر فاروق کے دور میں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے نا کہ عورتوں کو ڈھیر مال دو اگر اللہ نے تمہیں استطاعت دے رکھی ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو جو چیز اللہ پاک نے آپ کو دے دی ہے، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ صبر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ہر وقت پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں امیر ہونا چاہیے۔ اگر انسان اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہے، آپ کو سکون مہیا کر رہا ہے، بیوی ہے یا حامد ہے، تو پھر جو ہے وہ اس سے بڑی دولت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر پیسہ ہے لیکن بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے اور گھر میں ہر وقت ایک لڑائی کا ماحول ہے، تو اس جو ہے نا پیسے سے بہتر وہ غریبی بہتر ہے کہ جس میں سکون ہو۔ تو یہ جو عورت کھڑی ہوئی اور حضرت عمر فاروق نے جب مہر مقرر کیا تو اس عورت نے جو ہے وہ فرمایا کہ جب قرآن میں اللہ پاک نے حکم دے دیا ہے کہ عورتوں کو ڈھیر مال دو، تو جو ہے وہ آپ کون ہوتے ہیں جو ہے وہ حق مہر مقرر کرنے والے؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ آج مجھے فقہ کا مسئلہ ایک عورت نے سکھا دیا۔ تو جو دیں، خاوند کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر عورت کو احسان نہ جتائے کہ میں نے تمہیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ یہ بھی سوچیں کہ ایک عورت آپ کے گھر کی جو ہے وہ کس طرح حفاظت کرتی ہے، کس طرح جو ہے وہ خیال رکھتی ہے، بچوں کو پیدا کرنا، ان کی ایک اچھی تربیت کرنا، یہ سارے معاملات ایک عورت کے ذمہ ہیں۔ اور جس گھر میں یہ ماحول ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں۔ حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں، عورت کا جو نفقہ مرد کے ذمہ ہے وہ صرف 3 چیزیں ہیں: طعام، قیام اور لباس۔ اس سے زیادہ جو کچھ اور اپنی اہلیہ کو دیتا ہے یا اس پر خرچ کرتا ہے تو وہ ایک احسان ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کئی بیویاں ہوں تو سب کے درمیان عدل ہونا واجب ہے۔ عدل کا تعلق نان نفقے سے اور رات کے قیام سے ہے۔ محبت اور صحبت میں عدل واجب نہیں ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے، اپنے اعمال، افعال اور اخلاق میں ان کے معیار عقل کی رعایت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ روایات میں ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے ساتھ اکثر دوڑ لگایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھیل کود اور ہنسی خوشی کے ساتھ گھر میں پیش آنا یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی عورت کو ایسے کلمات کہتا ہے جس سے وہ خوش رہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے غم سے اس کو نجات دیتا ہے، اور ہر کلمہ پر 700 برس کی عبادت کا ثواب اس کے اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیار سے بلانا، بیوی کو لاڈ کے ساتھ بلانا، اس کو جو ہے وہ اچھے نام کے ساتھ، اچھے لقب کے ساتھ اس کو بلانا، یہ ہمارا دین جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس پر 700 برس کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرمایا کرتے تھے، جو لوگ بیویوں کو گھٹنے سے لگ کر
لگ کر بیٹھے رہنے والے ہیں ان سے کسی خیر کی توقع بھی مت رکھو۔ اب کچھ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بالکل ہی بیویوں کے گھٹنوں سے لگ جاتے ہیں، ان کی ہر بات میں جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، تو یہ قیامت کے نزدیک یہ ایسا ہوگا کہ عورت مرد کا ایک قبلہ ہوگی اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے وہ اس کا غلام جو